حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور گھر میں رو رہے ہیں۔ بیوی نے دیکھا اور بیوی نے کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہیں؟ خوف ہے اللہ کا، ڈر ہے اللہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو میں نے جتنے نیک اعمال کیے ہیں ان نیک اعمال کو اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ جیسے ہم نے روزے رکھے، جیسے ہم نے صدقۃ الفطر ادا کیا، جیسے ہم نے تہجد کی نماز ادا کی، جیسے ہم نے اشراق اوابین کے نوافل ادا کیے، قرآن کریم تراویح میں سنا گیا، پڑھا گیا، اعتکاف والا عمل کیا، جتنے بھی ہم نے نیک اعمال کیے پتہ نہیں اللہ نے یہ قبول کیے ہیں یا نہیں کیے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے جوتی مانگی نا تو جوتی نہیں تھی، جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ عمر نے کہا عمر وہ عمر نہیں ہے جب وہ جوتی کو، کپڑوں کو، کھانے کو کھاتے ہوئے، کپڑوں کو پہنتے ہوئے، جوتی کو پہنتے ہوئے یہ سوچے کہ لوگ میرے بارے میں کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں لوگوں کو جوتیوں کے بارے میں صفائی نہیں دوں گا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس ہے نہیں، یہ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ میں یہ کہوں گا میری سیرت پر بات کرو، میں یہ کہوں گا میری عزت پہ بات کرو، میں یہ کہوں گا میرے انسان ہونے پہ بات کرو، میں انسان ہوں کہ نہیں ہوں۔ میں تو لوگوں کو جواب دوں گا میں وہ ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فی الجنہ، یہ جملہ نبوت کی زبان سے نکلا، میں وہ عمر ہوں۔ لیکن مجھے اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر ہی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو بھائی یہ جوتے، یہ کپڑے، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب آنے اور جانے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز، ان کا تقوی دیکھیں، گھر کے اندر اتنے پیسے نہیں کہ بچوں کے لیے کپڑے لیے جائیں۔ بیوی نے کہا کہ بچوں کے لیے کپڑے لیے جائیں، اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا آپ کو تو پتہ ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن گھر والی نے کہا ایک تنخواہ ایڈوانس لے لو۔ یہ گئے اپنے خزانچی کے پاس کہ مجھے ایک تنخواہ اگلے ماہ کی دے دیں، میں آپ کو پھر آہستہ آہستہ واپس لوٹا دوں گا۔ اس خزانچی نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہو گے؟ پھر دوبارہ یہ واپس گھر آ گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں جہنم نہیں خرید سکتا۔ بچوں کے کپڑے پرانے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے سر بلند کر کے کہا ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا باپ حرام نہیں کھاتا۔ عمر بن عبدالعزیز کی وصیت کیا ہے؟ وصیت یہ ہے کہ میں مروں میرا چہرہ دیکھنا خود بخود قبلے کی طرف ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کو قبر کے اندر اتارا نہیں، اچانک ایک پرچی آئی، اس پرچی پہ لکھا تھا اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے بری کر دیا ہے۔ تو بھائی یہ دنیا کی چیزوں پر نہیں فخر کرنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تقوی فضیلت رکھتا ہے۔ حضور کی یتیم بچوں کے ساتھ محبت کیا تھی، اسی انداز سے اس بچے کو نہلایا گیا، کپڑے پہنائے گئے، اپنے ساتھ بٹھایا گیا اور کہا گیا یہ یتیم بچہ ہے، اس کے ساتھ میں یہ کھڑا ہوں۔ جس طرح اس انگلی کے ساتھ یہ انگلی ہے، اسی طرح اس یتیم بچے کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ آپ یتیم بچے کے ساتھ محبت کریں۔ حضور نے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال تھے ان بالوں کے برابر اللہ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے گا۔ یہ یتیم کو، مسکین کو، اپنے ماتحتوں کو، غلاموں کو، نوکر کو، آپ کے گھروں میں جو کام کرنے والیاں ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ آپ کپڑے پہننا چاہتی ہیں وہ ان کا بھی دل ہے، آپ اچھا کھانا کھانا چاہتی ہیں ان کا بھی دل ہے۔ حضور کی محبت کو اپنی محبت بنائیں، حضور کے حسن کو اپنا حسن بنائیں، حضور کے دین کو اپنا دین بنائیں۔ صحابہ کی طرح جس طرح حضور نے تراشا اسی طرح ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔